تمام بھائیوں دوستوں اور بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بڑے استاد اور عالم دین ان لوگوں نے ماشاء اللہ سے نصیحت بھی کری اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کی اس حوالے سے کہ ہم ایک فکر اور ایک کوشش لے کے ان تمام لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے باقی ساری باتیں تو ان لوگوں نے کی، ہم نے مختصر سی صرف اپنے ویژن، ایک سوچ، جو فکر ایک ہر مسلمان کو جو ہونی چاہیے وہ آپ کے سامنے ایک دین کے طالب علم ہونے کے ناطے پیش کرنا چاہوں گا۔ کہ وہ فکر تھی کہ جس نے جو ہے نا ہر چیز دیکھنے پہ، تفکر کرنے پہ، تدبر کرنے کے اوپر مجبور کیا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ چند مٹھی بھر لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے کہ انہوں نے دنیا کے بر اعظموں کے اوپر اس قرآن مجید سے، فرقان حمید سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، ان کے اصولوں کو لے کر اس دنیا کے اندر ہر معاملات کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر میدان مارے اور کامیابی حاصل کری، اور ان کے گھوڑے نہیں رکتے تھے۔ ان لوگوں نے وہ کام کر کے دکھائے کہ آج 1400-1500 سال گزرنے کے بعد بھی اپنا امپیکٹ اس معاشرے کے اوپر چھوڑا، اپنی لیگیسی چھوڑی۔ تو اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اس پاکستان کے لیے ہجرت مخلصی کے ساتھ 9 کروڑ مسلمانوں نے کی، 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنی قربانیاں دیں، جانیں دیں، جب جا کے یہ ملک وجود میں آیا۔ اور اس کا یہی نعرہ تھا پورے ہندوستان کے اندر کہ بن کے رہے گا پاکستان، بڑھ کے رہے گا ہندوستان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی نعروں سے گونجتا رہا اور اللہ رب العزت نے اس ملک کو وجود میں لیا ہے۔ آج 75 سال ہونے کے باوجود یہ ملک اور ہمارے تمام مسلمان اس طریقے سے ڈاؤن پہ ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں، پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس چیز سے فکر ہو رہی تھی کہ ہم لوگ کن چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، کن اصولوں کو ہم نے چھوڑ دیا کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ وہ نہ کر سکے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ اکرام نے، تبع تابعین، صدیقین، صالحین نے کیا۔ تو اس سے ایک ڈاکٹر علامہ اقبال جو پاکستان کے فلسفر ہیں، جنہوں نے خواب دیکھا اس کو بنانے کا، اس ہماری قوم کے لیے، تو ان کا ایک اشعار میں آپ کو سناؤں گا کہ انہوں نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، کون؟ صحابہ، اہل بیت، تبع تابعین، صدیقین، صالحین، شہداء۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ اللہ رب العزت کی یہ قرآن مجید جس کو صحابہ اکرام نے پوری سلطنت ہے، پورے بر اعظم چلا دی اس قرآن مجید سے۔ ہم سے 4 صوبے 5 صوبے، کوئی چھوٹا سا خطہ نہیں چل رہا، ہمارے گھر نہیں چل رہے، ہم خود نہیں چل رہے دین کے اوپر۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کی اکثریت 75% تو ویسے مسلمان ہیں کہ جو الحمدللہ تمام معاملات کرتے ہیں، چیریٹی بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، ہر جو بنیادی اسلام کی بیسک ہے وہ سب پورے کرتے ہیں، لیکن وہ امپیکٹ معاشرے کے اندر کریٹ نہیں ہو رہا۔ اور ہم لوگ کسی بھی میدان کے اندر، کسی بھی جگہ کے اوپر، چاہے وہ کوئی سی بھی فیلڈ ہو، اس کے اندر جو ہے نا ہم لوگ اوپر نہیں جا رہے، پیک کے اوپر نہیں جا رہے، نہ ہمارے بچے، نہ ہمارے لوگ، نہ ہمارے سیاستدان، نہ حکمران، ہر چیز کے اندر ہمارے پسپائی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ الْخَلْقِ وَأَجْمَلُ الْخَلْقِ وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ وَخَيْرُ الْخَلْقِ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن مجید ان کے سینے پہ وحی کے ذریعے نازل کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو، اس قرآن مجید کے وزن کو اٹھایا، اتنا اللہ رب العزت نے ان کو وزنی سینہ مبارک عطا فرمایا۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کو جو رب العالمین کی کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جس ہستی کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو سدرۃ المنتہا تک کی بلندیوں پہ پہنچایا، انسانیت کلو بنی آدم خطہ کے تحت نیچے آئی، تو پھر انسانیت کی پک جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے معراج کے سفر پہ بلایا اور سدرۃ المنتہا تک بلایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہترین رول ماڈل ہیں تمام انسانیت کے۔ مسلم آئیڈینٹی، مسلمان کی شناخت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن مجید جنگوں میں اترا، ہجرتوں میں اترا، طائف میں اترا. یہ قرآن مجید کو آپ سمجھنے کے لیے صرف درسگاہ میں بیٹھنا نہیں پڑے گا، اس کو اپلائی کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا. آپ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، اس چیز کے اوپر لے کے چلے. ہر معاملہ صحابہ کرام کو ان بھٹیوں سے گزارا، جب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طریقے سے تیار کیا کہ ہمارے تزکیہ، ہمارا علم میدانوں کے ساتھ، سفروں کے ساتھ لے کے چلے. تو جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن مجید اللہ کے بہترین، اس کائنات کے بہترین اصول اللہ نے نازل کیے، انہی اصولوں کو ہم نے اپلائی کرنا پڑے گا. انہی اصولوں کو ہم نے لینا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دین کو ایک سے، یہ آج پونے 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کے اوپر کھڑے ہیں. مسلمانوں کی آئیڈینٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں اس چیز کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں ہر مسلمان کے اوپر، ہر بالغ مرد اور عورت کے اوپر قرآن مجید کا بنیادی علم، قرآن و سنت کو سمجھنا سمجھو فرض ہے اس دور کے حساب سے، کہ اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سائنس، ٹیکنالوجی، لیڈرشپ، کاروبار، بزنس، تجارت، ہر چیز رکھی اس کے اندر. اور ہم نے اس قرآن مجید کو صرف اور صرف اپنے بچی کو جب رخصت کرتے شادی میں یا تو سر کے اوپر رکھتے ہیں، یا ہم کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کھول کے ثواب کے لیے یا فضائل کے لیے، وظائف کے لیے رکھتے ہیں. ہم نے اس قرآن مجید کو اتنا نیچے کی طرف کر دیا جس کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العزت نے ان تمام معاشروں کے اندر اسفل سافلین کہ مطلب نیچوں سے نیچے کر دیا کہ آج تمام مسلمان میرے سے جتنے دوست ملتے ہیں ان کو میں دین کی طرف، قرآن و سنت کی طرف جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی یہی راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حجۃ الوداع کے اوپر یہی 2 چیزیں پیچھے چھوڑی اپنی امت کے لیے، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اور یہی ہمارے کلمہ، ہم نے یہی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں اس کلمے کے اوپر، اس چیز کے اوپر جو ہماری کمٹمنٹ ہے، اس کمٹمنٹ کے اوپر آنے کے لیے ہمارا کو اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پڑھنی پڑے گی. تب ہمیں قرآن مجید بھی سمجھ میں آئے گا، اس کائنات کے راز بھی سمجھ میں آئیں گے، اور تمام معاملات کے اندر ہم چل سکتے ہیں. ہر میدان کے اندر ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ تمام لوگ ہی عالم بن جائیں، تمام لوگ مفتی بنیں اور سارے کورسز کریں. ہم کہتے ہیں کہ ہر انسان کو جواب دینا ہے. ہر انسان سے وہ سوال ہونے جو صحابہ کرام سے سوال ہونے قبر میں، وہی جو میدان حشر میں سوال ہونے، ہر مسلمان سے وہی سوال ہونا ہے. ان لوگوں نے دیکھی کیا تیاری کری اور دین کے لیے کتنی محنت کی. ہم لوگوں نے معذرت کے ساتھ پاکستان کے اندر پارٹ ٹائم دین اسلام کو رکھا ہوا ہے کہ دین کے لیے کچھ کر لو، ٹائم مل جائے تو، لیکن دنیا کے لیے سب کچھ کرو. آج ہمارے پاکستان کا نوجوان دنیا کے ہر کونے میں پایا جائے گا، مشن پہ آیا ہوا ہے. اس سے پوچھیں گے کہاں آیا ہوا، تو مشن پہ آیا ہوا ہے. مشن کیا ہے؟ ڈالر کمانے کا، نوٹ کمانے کا. ہم اس کے منکر نہیں کہ آپ تاریخی دنیا، آپ نوٹ نہ کمائیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ کس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کا فوکس کیا ہے کہ آپ عبد الدینار بنے ہوئے یا عبداللہ ہیں؟ اس چیز کو آپ سمجھیں کہ صحابہ اکرام تبع تابعین، صدیقین، صالحین بھی سفر کرتے تھے. انہوں نے پوری دنیا میں سفر کیے، انہوں نے دین اسلام کے لیے سفر کیے اور اپنے کام سے، اپنے عمل سے دنیا کو پروف کیے. اور ہم صرف اور صرف پیسے کمانے کے لیے دنیا کے اندر گھومتے ہیں. اور آج یہ حالت ہے کہ ہمارے لوگ کس طریقے سے پریشان ہیں، کیا حالت ہے ہمارے معاشرے کی، ہم سب جانتے ہیں. کس طریقے سے مہنگائی ہے، کوئی چیز ہے. تو میں لوگوں کو یہی جواب دیتا ہوں. لوگ بولتے ہیں کہ یار اتنے مسائل ہیں ہمارے ساتھ، اتنی مہنگائی ہے، حکمران غلط ہیں، ادارے غلط ہیں. لوگوں کا آج یہ حال ہے کہ لوگوں کا حکمرانوں سے، سیاستدانوں سے، تمام سیاسی پارٹیوں سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ گیا ہے، اداروں سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ گیا ہے. یہاں تک کہ اور لوگ علماء کو بھی نہیں سننا چاہتے. اتنا لیول گر چکا ہے کہ لوگ ہر چیز سے ہی مایوس ہو گئے. تو میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. نکل جائیں افسانوں سے، یہ رونے دھونے وائرنگ کرائیں، ان سے کچھ نہیں ہونا. ہم نے کرنا ہے اور آپ نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. ہم بدلیں گے تو امپیکٹ کریٹ ہوگا. ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے. سب سے مین چیز وجہ یہ ہے کہ اصل جو مسلمان ہے، جو الحمدللہ سنت کے مطابق چلتا ہے، کوشش کرتا ہے اور سود سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، ہر 2 نمبری سے بچتا ہے، وہ مسجد سے باہر ہی نہیں آتا، وہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا. جب اصل مسلمان میدان میں نہیں آئے گا، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے گا، تو پھر
نقلی مسلمان، جعلی مسلمان، 2 نمبر مسلمان، شہرت پرست، شہوت پرست اور بیمان، عیاش، کرپٹ لوگ، دنیا کی جو ہے دنیا پرست لوگ، وہ میدانوں میں آئیں گے، وہ پارٹیاں بنائیں گے، وہ سیاستیں کریں گے، اور بندر کی طرح جیسے بندر کو تاج بنا دیں گے تو وہ جنگل کو آگ لگائے گا، وہ گلاٹیاں مارے گا، تو وہ جو کر سکتا ہے اس کو جو آتا ہے کام وہی کرے گا نا، وہ گلاٹیاں مارتے ہیں، اور ہم لوگ بے بسی کی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی یہ تحریک کا آغاز کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر رول آف دا لا پکڑا ڈائریکٹ۔ تو مشرکین مکہ ان کے سرداروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ یہ میجر لوگ کیوں پکڑتے ہیں آپ، اس کو چھوڑ دیں، آپ کو مال چاہیے تو آپ کو مال دے دیں گے، آپ کو اور سب سے خوبصورت عورت سے آپ کا نکاح کرا دیں گے جو آپ کی خواہش ہو، اگر آپ کو سرداری چاہیے تو قریش کا سردار بنا دیتے ہیں، آپ کو تاج بنا دیتے ہیں، پورے عرب کا بادشاہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ کے اندر چاند رکھ دو، لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا لا الہ الا اللہ، قانون اللہ کا اصول میں اب اپلائی کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کمٹمنٹ تھی، اس کمٹمنٹ کے ساتھ مسلمان جو نا میدان مارتا ہے، اس کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، مدینہ ہجرت کر کے گئے، 1000 جمع ہے، اور جاتے کے ساتھ ہی ان سے ڈائریکٹ جا کے لو پکڑا، مین چیز پکڑنی پڑتی ہے، جب جا کے آپ تزکیہ بھی کر سکتے ہیں، پوری قوم کو ہر چیز کے اوپر معاملات کر سکتے ہیں، جب تک هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، جب تک یہ آیت کے تحت آپ جب تک کام نہیں کر سکتے جب تک آپ مین چیز کو نہیں پکڑتے، باقی پھر سارے معاملات آپ آتے رہیں گے، وقت کے ساتھ کرتے رہیں گے، اور کیونکہ دنیا کے شیاطین فتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی بھی بڑی بڑی دعوتیں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ دعوتوں کے لیے اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، وہ ایک فلم کی نکالتے تو کروڑوں لوگ کے اوپر اس کا امپیکٹ چھوڑتے ہیں، ایک نقلی فلسفے کو، ایک جھوٹے کو، ایک برائی کو وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہمارا نوجوان وہ بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ہم جس کے لیے اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ میں نے مومنین کی جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے، تو وہ کام کرنے کے لیے ہم پکوڑے بیچ کے جو ہے دین بیان کر رہے ہیں، ہم بالکل مطلب اتنا لو لیول پہ لے گئے ہیں کہ آج ہمارے لوگ دین اسلام سے بالکل ادھر ادھر نکل رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان کیوں امریکہ اور دوسری طرف نکل رہے ہیں کہ انہوں نے کر کے دکھائی چیزیں، پروڈکٹیوٹی 260 سال کے اندر انہوں نے کوشش کری، چیزیں کھڑی کری، معاشرے کے اندر ٹیکنالوجی بنائی، چیزیں بنائی، چاند تک لے کے گئے اپنے کام کو، تو اس کی وجہ سے لوگ اس طرف دیکھتے ہیں۔ جب مسلمان وہ کام کرتے تھے، مسلمانوں نے جو اتنے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں تو لوگ اس دیکھ کے تو مسلمان کی طرف آتے تھے، وہ عربی سیکھتے تھے اور صحابہ کرام کو ہیرو رول ماڈل بناتے تھے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر اسلام پھیلا اور لوگ اسلام میں کنورٹ ہوئے۔ تو میں بہت زیادہ بات ہوگی، میں مختصر انداز میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہماری آئیڈینٹی ایک مسلمان کی اس کو نہیں سمجھتے، اور کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھتے، تب تک ہم جس میدان میں کھڑے ہوں گے مار کھائیں گے۔ اور جب تک اصل مسلمان میدانوں میں نہیں آئے گا، وہ میدان میں آنے کے لیے میں کوئی لڑنے مارنے ایک دوسرے کو جو ہے نا مار دو ٹوٹ پڑو یہ نہیں کہہ رہا، انٹلیکچوئل وارفیئر میں آئے، اس کے فوجی بنے، حق بات کہیں، قولوا قولا سدیدا، یہ جتنا گرم اتنا خراب معاشرہ ہو رہا ہے، تباہی ہو رہی ہے، تو ہم آنکھ بند کر کے نہیں جا سکتے کہ نہ دیکھ برا نہ کر برا۔ ہم گاندھی کے فالوور نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، صحیح ہے؟ اور ہم جو ہے نا برائی کو دیکھیں گے تو ہاتھ سے پکڑیں گے، یہ پہلے ایمان کا درجہ ہے کہ نوجوان جو ہے نا وہ ہاتھ سے روکتا ہے، پھر اس کے بعد زبان سے روکیں گے انٹلیکچوئل وارفیئر کے اندر، اور یہ بوڑھے اور بزرگوں کے لیے کہ وہ بالکل ایمان کا آخری درجہ ہے کہ وہ دل میں برا جانے، لیکن ہم سب سے آخری والا پکڑ کے رکھتے ہیں۔ میں مختصر بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے قرآن و سنت کے ساتھ اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا، بولیں گے یہ سبق ہے کہ پڑھ پھر سبق صداقت کا، امانت کا، امامت کا، شجاعت کا، اٹھ پھر کھڑا کر، جس میدان میں جا، ڈاکٹر بن، انجینئر بن، سائنسدان بن، پولیٹیشین میں جا، کسی بھی جگہ میں جا، نمبر 1 بن گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو اپنی جنگوں کے اندر لے گیا، اصولوں کے ساتھ کھڑا ہو، صرف پیسے کمانے کے لیے، ڈیلی چرند پرند بننے کے لیے، گھونسلے میں آنے کے لیے کہ میں صبح دانا چکوں اور رات کو گھر پہ آ جاؤں، ایسے لوگوں سے امامت قیادت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے جو ہے نا بڑا دل چاہیے، اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑتا ہے،
ہم اتنے عرصے سے گھومتے رہے اسی معاملے کے اندر. ہم نے ہر جگہ پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, ہر عالم کے پاس گئے, ہر جو لوگ جو دعوتیں کھڑی تھی ہر بندے سے ہم نے کہا کہ ہم اس چیز کے اوپر جو ہے نا لوگوں کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ یار یہ جرت, ہمت, یہ کریج, یہ طاقت جو صحابہ کرام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر سیاسی صورتیں میں مائنڈ تیار کیے, ان کے دل اور جگر کو ان کو مضبوط کیا کہ آگے بہت طوفان آنے, بڑے چیزیں آنی ہیں. آج پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ذہن اس کی گولی بگڑی ہے. ایک مسلمان کو ایک ڈپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ کو ماننے والے کو جس کی توحید مضبوط ہے کہ اللہ ہے اور اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کیسے گھبرا سکتا ہے؟ وہ مایوسی میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس کو ڈپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اتنا جو ہے مایوسی کے اندر رونا دھونا واویلا کیسے کر سکتا ہے؟ اور وہ ہارٹ کا پیشنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب اسپتالوں کو پوش کر رہے ہیں, ہر بندہ اسی فکر میں لگا ہوا ہے, خوف سے کہ میں مر جاؤں گا, مال ختم ہو جائے گا, یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی, ان چیزوں کے اندر رکھا ہوا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ کیا, 1 کروڑ روپے کی بھی روٹی ہوگی تو اللہ کھلائے گا. ان چیزوں پہ نہیں آؤ. طالب ابن شیبہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم ہستی کھڑی ہے, وہ سب سے بہترین ان کے مومنین صدیقین مطلب صحابہ کرام کھڑے ہیں. لیکن 3 سال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 سال پتے اور چھالے کھائی ہم نے, کھانے کو کچھ نہیں تھا, باتھ روموں میں میل نہیں آنی شروع ہو گئی, تب بھی نہ اپنے اصولوں سے ہٹے, نہ اپنے مقصد سے ہٹے, اور نہ ہی سامنے والے کے سامنے گارڈ ڈول کیے, نہ ہم جھکے. اب آج معاشرے کے اندر جو میں ابھی 30-40 بندوں سے اپنے ملیر کے اندر یہ بات سن چکا ہوں کہ یار دوسرے لوگ آ رہے ہیں, افغانی آ رہے ہیں, 40,000 افغانی آ گئے, لوٹا ماری کر رہے ہیں, چوریاں کر رہے ہیں, 2 نمبریاں کر رہے ہیں. میں نے کہا صحیح ہے, یہ پرابلم ہے, لیکن اس کا سولوشن کیا ہے؟ تمام مسلمان پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوئے, نیوز اینکر وہ پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوئے, معاشرے کے تمام لوگ پرابلم اینڈ پہ. سولوشن اینڈ کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا جو قرآن کو کھولتا ہوگا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر قرآن کے اندر بہت اذن ہو چکا ہوگا. وہ بتائے گا جو میدان کیسے مارے جاتے ہیں, کیسے چلا جاتا ہے. جب تک انسان جرأت اور ہمت نہیں پیدا کرے گا سچائی کو بولنے کی, خاص ہم تو ابھی آپ کو بولنے کو بول رہے ہیں کہ تمام پاکستانی جتنے مسلمان ہیں الحمدللہ وہ اگر پوزیٹیوٹی کے لیے صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اوپر بھی ٹرینڈ چلائیں تو ٹریننگ نمبر 1 کے اوپر آ جائے گا. آپ کے جو حکمران ہیں سارے جب دیکھیں گے کہ لوگ مسلمان اسلام چاہ رہے ہیں, پوزیٹیوٹی چاہ رہے ہیں, تھک گئے ان چوریوں سے, 2 نمبریوں سے, تو لوگ خود یہ حکمران اپنی حرکت یہ داڑھی لگا کے ووٹ مانگتے ہوئے گھومیں گے آپ کے سامنے. یہ جو ہے نماز اور تہجدوں میں آپ کو ملیں گے. ہم لوگ پیسے چاہ رہے ہیں, روٹی کپڑا مکان, تو وہ روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگاتے ہیں. کوئی کچھ بولتا ہے تو وہ اس کا نعرہ لگاتے ہیں. اسی وجہ سے لگاتے ہیں کہ کیونکہ جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. تو میں ان کو بولا تھا کہ اگر افغانی وہاں سے آ رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک نظام اسٹیبلش کیا انہوں نے. وہاں کے لوگوں نے محنت کر کے, جرأت دکھا کے, فائٹ کر کے 2 سپر پاوروں سے 30 سال کے اندر نمٹ چکے. ہم 75 سال کے اندر یہیں سے اور نیچے سے نیچے گر رہے ہیں. سب کچھ بنانے کے بعد اگلوں نے اتنا کام کر کے دکھایا, اور اس کے بعد آج ان کے اوپر 1 روپے کا قرضہ نہیں ہے. اتنی جنگیں لڑنے کے بعد بھی نہ ان کے پاس 1 روپے کا قرضہ ہے, اور وہاں ڈالر کی قیمت 60 روپے ہے. اور وہاں پہ انہوں نے جو بھی نظام اسٹیبلش کیا, آپ لوگ چاہے اتفاق کریں یا نہ اتفاق بھی کریں, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے پڑوس میں نظام اسلام کا ہے, نظام امارت اسلامیہ کو اسٹیبلش کیا. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ جتنے چور اچکے ہیں کہ بھائی ان کے ہارٹ کاٹ دیے جائیں گے, تو وہ سارے بھاگ کے یہاں پہ آ گئے. پاکستان کے اندر وہ سارے چور اچکے کیوں آ رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ دنیا کی چور اچکوں کی جنت جو ہے نا یہ پاکستان ہے, کہ یہاں چور اچکوں کو تاج پہنائے جاتے ہیں, صدر بنایا جاتا ہے, منسٹریاں دی جاتی ہیں, ان کو عہدے دیے جاتے ہیں, ان کو جگہ پہ بٹھایا جاتا ہے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر. تو اس وجہ سے دنیا ادھر آ رہی ہے, سارے چور اچکے ادھر جمع ہو رہے ہیں پوری دنیا کے. تو اس چیز کو ہم نے بدلنا ہے, اس چیز کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. اصل مسلمان کو اب آنا پڑے گا. بہت ہو گیا 75 سال سے جو تباہی کرنی تھی کر چکے. ان کو بولیں گے بھائی اس کے اوپر آ جاؤ, قانون صرف اللہ کا, لا الہ الا اللہ, اور اصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائن ہوں گے. بس آپ کریں, عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب آپ کریں, یا کوئی بدماش کریں, شریف کریں, کلمہ تو آپ نے محمد رسول اللہ کا پڑھا نا, آپ بھی کریں. لیکن ہم چیک کریں گے, دیکھیں گے. بے وقوف نہیں ہے کہ سارے ٹیکسز بھی ہم برداشت کریں, تمہاری عیاشیاں, تمہاری ساری جو ہے لگژریز لائف ہے ہم جو ہے برداشت کریں. اس کے بعد دین کے معاملے میں دنیا میں نام اتنا, آج پاکستان کا امیج اتنا گندا ہو چکا ہے معاشرے کے اندر کہ کوئی ہمارے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتا, کوئی ہمارے ساتھ لین دین نہیں کرنا چاہتا. کہ آتے ہو تو چوری کرتے ہو, آتے ہو تو 2 نمبری کرتے ہو. تمہارے حکمران سے لے کر نیچے تک ہر بندہ 2 نمبری کرتا ہے. صرف اور صرف وہ بولتا ہے کسی طریقے سے میں کس کو چیٹنگ کر کے الو بنا اس کا مال کھا جاؤں. اس چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو باقی
اس حق کے راستے کے اوپر چلنے کے لیے آپ لوگوں پہ تکلیفیں آئیں گی، اور یہ تکلیف جو آج حالات ہیں، یہ حالت اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جب تک انسان کے حالت تک نہیں ہوں گے وہ اللہ کی طرف کیسے آئے گا، وہ سوچے گا کیسے، اس کے دماغ کی دروازے کیسے کھلیں گے؟ جب تک ایک مسلمان کے حالات بھی تنگ ہوں گے تو وہ کتنا بڑا انقلاب کھڑا کر سکتا ہے۔ حالات تنگ ہوتے ہیں تو انسان انقلاب کھڑا کرتا ہے، اگر حالات سازگار ہوں تو قومیں ماٹی ہو جاتی ہیں، آرام پسند ہو جاتی ہیں، عیاش ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے یہ جو حالات رکھے ہیں الحمدللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم جب انسان کو تکلیف دیتے ہیں تو لیٹ کے بیٹھ کے کروٹوں میں ہمیں پکارتا ہے، جہاں ہم تھوڑی سی آسانی دیتے ہیں کارن کا تو کہ وہ ایسے نکل جاتا ہے کہ جیسے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ یہ انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو اللہ رب العزت تکلیف دیتا ہی اس لیے کہ وہ انسان اپنی صحیح راستے کے پر آئے، صراط المستقیم کے اوپر آئے، سیدھے پوزیٹیوٹی کے اوپر آئے۔ اس چیز کے اوپر ہم نے کھڑا کرنا ہے اپنے آپ کو، اور ہر کنڈی کھڑکھڑانی ہے، ہر جگہ جائیں گے، ہر ادارے کے پاس جائیں گے، ہر جماعت کے پاس جائیں گے، ہر کسی کے پاس بولیں گے کہ بھائی بہت ہو گیا، صحیح نا؟ یہ جتنی قوم پرستیاں، لسانیاں، جو بھی چیزیں ہیں نا، یہ بات کی چیزیں ہیں۔ کنتم خیر امت کی بات ہے، امت کے اوپر، اجتماع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اللہ رب العزت نے ہمیں لیڈر دیے، امام اعظم دیے، اس کے جھنڈے کے نیچے واپسی جمع ہو جاؤ۔ جیسے پہلے جمع ہوئے تھے تو پوری دنیا کے سرحدیں ہم نے عبور کر دی تھی، کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی، دشت و دشت دریا نہیں چھوڑے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یہ ہم نے 1000 سال اس دنیا پہ راج کیا ہے الحمدللہ۔ یہ گورے ٹیکس پے کرتے تھے ہم لوگوں کو، آج ہم ان سے قرضے مانگتے ہیں، آج ہمیں قرضے دیتے ہیں، وہ ذلیل کر کے۔ کس وجہ سے دیتے ہیں؟ کہ ہم نے اپنی وہ شجاعت، وہ امامت، وہ قیادتیں چھوڑ دی، ہم صرف لگ گئے معاملات کے بحثوں کے اندر۔ مولانا احمد شاہ کشمیری کی ایک بات کے اوپر، ان کی نصیحت کے اوپر میں بات کو ختم کروں گا کہ انہوں نے، میں ان کے بارے میں سن رہا تھا، ڈاکٹر اسحاق احمد بتا رہے تھے اس بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ مولانا احمد شاہ کشمیری نے آخری وقت میں فوت ہونے کے ٹائم پہ ان کو نصیحت کی، اپنے شاگردوں کو بلایا، ان کو نصیحت کی۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں علم عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے مجھے علم اور حافظہ عطا فرمایا کہ میں دین کا اتنا بڑا کام کر سکتا تھا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچار کر سکتا تھا، اس کو غالب کرنے کے اندر کوشش کر سکتا تھا۔ لیکن شیطان کے پاس 70,000 روحانی جال ہیں کہ وہ علم والے کو علم سے مارتا ہے، شکل والے کو شکل سے مارتا ہے، مال والے کو مال سے مارتا ہے۔ ہر انسان کو اس کے ساتھ جو ہے نا، اس کے پاس روحانی جال ہے، اس کے ساتھ وہ مارتا۔ بولے بیٹا مجھے اماموں کی بحثوں میں، مسلکوں کی بحثوں میں، دوسری بحثوں کے اندر لگا کے میرا ٹائم، میرا وقت، میری ساری انرجی، میری کتابیں، میرا قلم، سب کچھ اس سے ضائع کیا۔ آج میں زیرو پہ جا رہا ہوں، میں نے کوئی دین کی کوئی خدمت نہیں کر سکا۔ تو بیٹا تم یہ نہیں کرنا، وہ نصیحت کر کے کہتے۔ لیکن ہم لوگ تو ہے نا پاکستانی کہ جس چیز کو منع کیا جائے گا اسی کے اوپر، جہاں تھوکنا منع ہے تو وہیں تھوکیں گے، جس چیز کا منع کیا جاتا ہے وہی زیادہ کی جاتی ہے معاشرے کے اندر۔ تو انہوں نے وہ نصیحت نہیں پکڑی، لیکن ہم اس نصیحت کو ہم نے پکڑ لیا کہ بھائی اب بہت ہم نے، ہماری اصل میں مسلم آئیڈینٹی محمد رسول اللہ سے آتی ہے۔ اگر ہم کوئی 2 نمبری کرتے ہیں تو وہاں تک لوگ آواز اٹھاتے ہیں۔ آج یورپ کے اندر کیا بات چل رہی ہے؟ آج یورپ کے اندر وہاں کے جو بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ گوڈ آف ابراہیم اور گوڈ آف مکہ ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ گوڈ ابراہیم نے تو حلم کا، انسانیت کا، پوزیٹیوٹی کا، ایمانداری کا، سچائی کا درس دیا، اور گوڈ آف مکہ کے ماننے والے یعنی کہ ہم جیسے مسلمان، یہ 2 نمبر مسلمان ہم لوگ۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ تو اچھے لوگ ہیں، آپ تو ماشاءاللہ سے بڑے لوگ ہیں، کوشش کر رہے ہیں محنت، میں اپنی بات کرتا ہوں میرے اندر کتنا گند ہے۔ تو ہم نے اس کلمے کو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنتوں کو، ان طائف کے پتھروں کو، ان تکلیفوں کو، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بیٹے ہوئے اس خون کو، اس تکلیف کو ہم نے ان اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی نفس کی 2 روپے کی خواہشات کی وجہ سے اس طرح پہنچا دیا کہ لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں کہ گوڈ آف مکہ، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکہ کا، خانہ کعبہ کا رب ایک نہیں ہو سکتا۔ وہ اس چیز کے اوپر سوچ رہے ہیں کیونکہ ہم 2 نمبر ہو گئے، ہم وہ ایمانداری، وہ امامت، وہ قیادت، وہ چیزیں نہیں کر کے دکھا رہے، دنیا کے اندر ہمارا امپیکٹ نہیں جا رہا۔ اس وجہ سے سارے مسائل ہیں۔ باقی جو بھی کہا وہ حق کا، کل بھی اللہ اور اس کے لوگوں کا تھا اور بڑے لوگوں کا تھا، صحیح نا؟ اور یہ اللہ اور اس کے لوگوں کی باتیں ہمیشہ موجود رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخری بات ایک شعر کے ساتھ ختم کروں گا۔ آگ ہی کرب وفا، آگ ہی کرب وفا، صبر احساس تمنا، صبر احساس تمنا، میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔